آج جب ہم جہاد کا لفظ سنتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں فوراً ایک خاص تصویر ابھرتی ہے، جنگ، تنازع، مسلح جد و جہد۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس لفظ کا مطلب ہمیشہ سے یہی رہا ہے؟ آج ہم عائشہ جلال کی کتاب پارٹیزنز آف اللہ جہاد ان ساؤتھ ایشیا کی روشنی میں اس موضوع کی گہرائی میں اتریں گے۔ یہ کتاب اس سوال کی کھوج لگاتی ہے کہ کس طرح ایک انتہائی ذاتی اور اخلاقی جد و جہد کا تصور صدیوں کے دوران ایک سیاسی اور پھر عسکری شکل اختیار کر گیا، خاص طور پر جنوبی ایشیا کی تاریخ کے آئینے میں۔ تو آج ہمارا مقصد اس تصور کے ارتقاء کو سمجھنا ہے، ایک روحانی کوشش سے لے کر ایک سیاسی ہتھیار بننے تک کا یہ سفر۔ بالکل، اور یہ کتاب اس لیے بہت اہم ہے کہ یہ اس پیچیدہ سفر کو سمجھنے میں مدد دیتی ہے کہ کس طرح جہاد کے اصل اور وسیع معنی وقت کے ساتھ محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ یہ صرف جنگ کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی اخلاقی تصور کی تبدیلی کی تاریخ ہے، جسے تاریخ کے ہر موڑ پر حکمرانوں نے، مفکروں نے، انقلابیوں نے اپنی ضرورت کے مطابق نئی شکل دی۔ تو آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب کے مطابق قرآن میں جہاد کا اصل مطلب کیا ہے؟ کیونکہ بنیاد تو وہی ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ لفظ عربی جڑ جہاد سے نکلا ہے۔ جہاد؟ جی، جہاد، جس کا سیدھا مطلب ہے کوشش کرنا یا جد و جہد کرنا۔ یہ ایک بہت ہی وسیع تصور ہے۔ اچھا، اس میں صرف جنگ ہی نہیں بلکہ ہر قسم کی کوشش شامل ہے، چاہے وہ اپنی بری عادتوں کے خلاف ہو، علم حاصل کرنے کے لیے ہو، یا معاشرے میں انصاف قائم کرنے کے لیے ہو۔ یعنی یہ کچھ ایسا ہے جیسے ایک جنگ باہر لڑی جاتی ہے اور ایک جنگ انسان اپنے اندر لڑتا ہے۔ بالکل، اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ اصل میں اندر کی جنگ کو زیادہ بڑا چیلنج سمجھا جاتا تھا۔ جی، اور یہی اس تصور کا سب سے اہم نقطہ ہے، جسے جہاد اکبر یعنی بڑی جدوجہد اور جہاد اصغر چھوٹی جدوجہد کے فرق سے واضح کیا جاتا ہے۔ صحیح۔ ایک مشہور روایت ہے کہ پیغمبر اسلام نے ایک جنگ سے واپسی پر اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ بڑا جہاد کیا ہے تو انہوں نے فرمایا اپنے نفس کے خلاف جد و جہد۔ جی، تو ابتدائی اسلامی فکر میں خود کو بہتر انسان بنانے کی کوشش کو اصل اور بڑی لڑائی سمجھا جاتا تھا۔ تو پھر یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک اندرونی اور اخلاقی جد و جہد کا تصور ایک بیرونی اور عسکری تصور میں کیسے بدل گیا؟ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ کتاب کے مطابق یہ تبدیلی سیاسی ضرورتوں کی وجہ سے آئی۔ جب اموی اور بعد میں عباسی سلطنتیں پھیلنا شروع ہوئیں تو انہیں اپنی فتوحات کو ایک مذہبی اور قانونی جواز فراہم کرنے کی ضرورت پڑی۔ اچھا، ایک جسٹیفیکیشن کی ضرورت تھی۔ بالکل، اس وقت کے مسلم فقہا یعنی قانوندانوں نے ریاست کی ضرورت کے تحت جہاد کو مسلح جد و جہد کے طور پر باقاعدہ قانون کی شکل دینا شروع کر دیا۔ تو اس عمل میں قانون کو اخلاقیات سے الگ کر دیا گیا؟ جی ہاں، اور جہاد کا مطلب بڑی حد تک ریاست کے لیے لڑی جانے والی جنگ بن کر رہ گیا۔ یہ تو بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ تبدیلی اتنی جلدی شروع ہو گئی، لیکن کیا اس سرکاری یا قانونی تشریح کے ساتھ ساتھ کوئی دوسری سوچ بھی چل رہی تھی؟ کیا سب نے اسے جنگ ہی سمجھنا شروع کر دیا تھا؟ نہیں، بالکل نہیں، اور کتاب کا ایک دلچسپ نقطہ یہی ہے کہ اس قانونی تشریح کے ساتھ ساتھ ایک بہت مضبوط روحانی روایت بھی ہمیشہ موجود رہی۔ صوفیہ اور فلسفہ کی؟ جی، جیسے امام غزالی اور مولانا رومی، انہوں نے ہمیشہ جہاد کے روحانی اور اخلاقی پہلو کو زندہ رکھا۔ مثال کے طور پر امام غزالی صاف کہتے ہیں کہ اپنی نفسانی خواہشات سے لڑنا خدا کی راہ میں جہاد کے برابر ہے۔ اور رومی کی شاعری تو اس اندرونی کشمکش سے بھری پڑی ہے۔ بالکل، انہوں نے اس تصور کو محض جنگ تک محدود نہیں ہونے دیا۔ تو تاریخ میں یہ دو دھارے ہمیشہ ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، ایک سیاسی اور قانونی اور دوسرا روحانی اور اخلاقی۔ کتاب جنوبی ایشیا کو اس تصور کے ارتقاء کے لیے ایک منفرد تجربہ گاہ یا لیبارٹری قرار دیتی ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ ایسا کیوں ہے؟ جنوبی ایشیا میں ایسا کیا خاص تھا؟ وجہ یہ تھی کہ یہاں ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی جو اسلامی دنیا میں کہیں اور نہیں تھی، کہ صدیوں تک ایک مسلم اقلیت نے ایک بہت بڑی غیر مسلم اکثریت پر حکومت کی۔ جی، اب آپ سوچئے، اگر آپ جہاد کو صرف غیر مسلموں کے خلاف جنگ سمجھتے ہیں تو آپ ان پر حکومت کیسے کر سکتے ہیں جن کے خلاف آپ کو مسلسل حالت جنگ میں رہنا چاہیے؟
یعنی نظریہ اور حقیقت میں ایک ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ بالکل، اس نے حکمرانوں کے لیے ایک عملی مسئلہ پیدا کر دیا۔ فقہ کی کتابوں میں دنیا کو دارالاسلام یعنی اسلام کا گھر اور دارالحرب یعنی جنگ کا گھر میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اور ہندوستان ان دونوں میں سے کسی خانے میں ٹھیک سے فٹ نہیں ہوتا تھا؟ جی نہیں، اگر اسے دارالحرب قرار دیتے تو پھر یہاں حکومت کرنا اور امن قائم رکھنا ناممکن ہو جاتا۔ اس لیے زیادہ تر فقہا اور حکمرانوں نے عملیت پسندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہندوستان کو دارالاسلام ہی سمجھا۔ اچھا، اس کی وجہ؟ کیونکہ یہاں مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی، اس لیے یہاں جہاد کا اعلان کرنا ایک بہت ہی پیچیدہ اور نازک معاملہ بن گیا۔ اچھا، یہ تو نظریاتی بات ہوئی، لیکن عملی طور پر کیا ہوتا تھا؟ کیا کتاب میں کوئی ایسی مثال ہے جہاں یہ نظریہ اور حقیقت کا ٹکراؤ واضح نظر آتا ہو؟ جی، اس کی سب سے بہترین مثال بالا کوٹ کی جنگ ہے، جس کا کتاب میں بہت تفصیل سے ذکر ہے۔ سید احمد بریلوی کی؟ جی، اور ان کے ساتھیوں کی 1826 سے 1831 کے درمیان سکھوں کے خلاف لڑی گئی جنگ۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اسے اکثر انگریزوں کے خلاف جدوجہد کا پیش خیمہ سمجھا جاتا ہے اور ایک بہت بڑی ہیروئک جنگ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ اصل کہانی کچھ اور تھی۔ جی، عائشہ جلال اس کی اصل تصویر دکھاتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جنگ سکھوں کے خلاف تھی، انگریزوں کے خلاف نہیں۔ سید احمد بریلوی انگریزوں کے زیر انتظام علاقوں سے گزر کر گئے اور انگریزوں نے انہیں روکا بھی نہیں۔ اوہ! دوسری اور سب سے اہم بات یہ کہ اس تحریک کی ناکامی کی بڑی وجہ دشمن کی طاقت نہیں تھی، بلکہ اندرونی اختلافات اور غداری تھی۔ جن مقامی پٹھان قبائل نے پہلے سید احمد کا ساتھ دیا تھا، وہی بعد میں ان کے خلاف ہو گئے، کیونکہ ان کے سماجی رسم و رواج اور سید احمد کے نافذ کردہ شریک قوانین میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا۔ یہ تو ایک کلاسک کہانی ہے نا، کہ سب سے بڑا خطرہ اکثر باہر سے نہیں اندر سے آتا ہے۔ بالکل، اس واقعے سے کتاب یہ نتیجہ نکالتی ہے کہ جب جہاد کا تصور خالصتاً ایمانی اور اخلاقی جدوجہد کے بجائے ایک مخصوص سیاسی اور سماجی نظام نافذ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے تو اس کے بلند اخلاقی مقاصد مقامی سیاست اور دنیاوی سمجھوتوں کی نظر ہو جاتے ہیں۔ جی، بالا کوٹ کی ناکامی اس بات کی علامت ہے کہ ایک نظریہ جب زمینی حقیقتوں سے ٹکراتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ بالا کوٹ کی یہ اندرونی لڑائی جہاں مسلمان ہی مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب ایک بہت بڑا بیرونی دشمن یعنی انگریز سامنے آیا تو اس تصور کا کیا بنا؟ کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد اس نے مسلمانوں کو متحد کیا یا مزید تقسیم کیا؟ یہ ایک بہت اہم موڑ تھا۔ 1857 کی ناکامی کے بعد انگریزوں نے اس بغاوت کا ذمہ دار بڑی حد تک مسلمانوں کو ٹھہرایا اور ان پر باغی اور جہادی ہونے کا لیبل لگا دیا۔ اچھا؟ اس کے جواب میں مسلم معاشرے میں ایک شدید فکری بحران پیدا ہوا۔ اس بحران کے جواب میں ایک جدیدیت پسند طبقہ سامنے آیا جس کی قیادت سر سید احمد خان کر رہے تھے۔ اور سر سید نے انگریزوں کے اس الزام کا جواب کیسے دیا کہ اسلام تلوار کا مذہب ہے؟ سر سید نے جہاد کی ایک مکمل طور پر نئی تشریح پیش کی۔ انہوں نے قرآن اور تاریخ کا سہارا لے کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اسلام میں جہاد کی اجازت صرف اور صرف دفاعی جنگ کی صورت میں ہے۔ صرف دفاعی؟ جی، جب مسلمانوں پر حملہ کیا جائے اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے سے روکا جائے۔ ان کے مطابق جارحانہ جنگ یا مذہب پھیلانے کے لیے جنگ کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ تو یہ ایک فکری کوشش تھی کہ اسلام کو جدید دور کے تقاضوں، خاص طور پر مغربی تصورات سے ہم آہنگ کیا جائے۔ جی، اب یہ دونوں چیزوں کا امتزاج تھا۔ مطلب؟ ایک طرف تو یہ یقینی طور پر ایک سیاسی ضرورت تھی تاکہ مسلمانوں کو انگریز حکومت کی وفاداری کا یقین دلایا جا سکے اور انہیں جدید تعلیم کی طرف راغب کیا جا سکے۔ جی، لیکن دوسری طرف یہ سر سید کی اپنی حقیقی فکری کاوش بھی تھی جو اسلام کو ایک عقلی اور پرامن مذہب کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ لیکن اس وقت کے علماء نے اسے قبول نہیں کیا ہوگا۔ بہت سے روایتی علماء نے ان کی اس تشریح کو قبول نہیں کیا اور اسے دین میں تحریف قرار دیا۔ تو ایک طرف سر سید اسے دفاعی اور محدود کر رہے تھے، لیکن پھر 20ویں صدی کے شروع میں یہی تصور ایک بار پھر بدلا اور اس نے سامراج مخالف قوم پرستی کی ایک طاقتور شکل اختیار کر لی۔ یہ کیسے ہوا؟
جی، ابوالکلام آزاد جیسے سیاسی رہنماؤں اور علامہ اقبال جیسے شاعروں اور مفکروں نے انہوں نے جہاد کے تصور کو مغربی سامراج کے خلاف جد و جہد کے لیے ایک متحرک اور فعال قوت کے طور پر دوبارہ زندہ کیا۔ بالکل، ان کے نزدیک غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کے لیے جد و جہد کرنا ہی اصل جہاد تھا۔ اقبال کی شاعری نے تو خاص طور پر مسلمانوں کو عمل پر اکسایا۔ جی، اور انہیں اپنی خودی کو پہچاننے اور ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا پیغام دیا۔ اب جہاد صرف دفاعی نہیں تھا، بلکہ آزادی کے حصول کے لیے ایک فعال جد و جہد بن گیا۔ اور پھر آزادی کے بعد خاص طور پر پاکستان میں اس تصور نے ایک اور نیا موڑ لیا۔ ہاں، اور یہ شاید اس کی سب سے ڈرامائی تبدیلی تھی۔ مابعد نوآبادیاتی دور میں، خاص طور پر پاکستان میں، ریاست نے خود جہاد کے تصور کو اپنی خارجہ پالیسی کے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا۔ جیسے کہ افغانستان میں سوویت یونین کے خلاف اور کشمیر میں۔ جی، اور یہاں مولانا مودودی کے نظریات کا گہرا اثر نظر آتا ہے، جنہوں نے جہاد کو ایک انقلابی نظریے کے طور پر پیش کیا۔ مولانا مودودی کا نظریہ پچھلے نظریات سے کس طرح مختلف تھا؟ یہ ایک بہت بڑا قدم لگتا ہے کہ ریاست اس تصور کو استعمال کر رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔ مولانا مودودی کے نزدیک اسلام محض چند عبادات کا مجموعہ نہیں، بلکہ ایک مکمل انقلابی نظریہ ہے۔ جی، جس کا مقصد پوری دنیا کے سماجی اور سیاسی نظام کو اسلامی اصولوں کے مطابق بدلنا ہے، اور اس انقلاب کو برپا کرنے کا عملی طریقہ جہاد ہے۔ اچھا، اس نظریے نے جہاد کو ایک عالمی سیاسی مقصد دے دیا، جو نہ صرف دفاعی تھا اور نہ ہی صرف سامراج مخالف، بلکہ ایک عالمی تبدیلی کا ہتھیار تھا۔ اور اسی نظریے کو بعد میں ریاست نے اپنے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے استعمال کیا، جس کے نتائج ہم آج تک دیکھ رہے ہیں۔ تو اگر ہم اس پورے سفر کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ جہاد کا تصور ایک ذاتی اور اخلاقی جدوجہد سے شروع ہوا، پھر یہ سلطنتوں کے لیے فتوحات کا قانونی جواز بنا۔ اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ نے اس کی روحانی روح کو زندہ رکھا۔ جی، جنوبی ایشیا میں یہ حکمرانی کی ایک عملی ضرورت بن گیا، پھر یہ سامراج مخالف مزاحمت کی علامت بنا، اور آخر کار ایک جدید ریاست کی خارجہ پالیسی اور غیر ریاستی عناصر کے لیے دہشت گردی کا ہتھیار بن گیا۔ بالکل۔ اس کا کوئی ایک مطلب نہیں رہا، اسے تاریخ اور سیاست نے ہمیشہ نئی شکلیں دی ہیں۔ کتاب کا بنیادی نقطہ بالکل یہی ہے۔ عائشہ جلال یہ دلیل دیتی ہیں کہ صرف جہاد اصغر یعنی جنگ پر ساری توجہ مرکوز کرنے کی وجہ سے جہاد اکبر یعنی خود کو ایک بہتر انسان بنانے کی اصل اور بڑی اخلاقی جدوجہد ہماری نظروں سے مکمل طور پر اوجھل ہو گئی ہے۔ جی، جب مقدس تصورات کو دنیاوی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، چاہے وہ سلطنت کی توسیع ہو، سامراج مخالف جنگ ہو یا ریاستی پالیسی، تو ان کی اصل روحانی روح کہیں کھو جاتی ہے۔ یہ بات سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب کوئی گہرا ذاتی اور اخلاقی تصور ایک طاقتور سیاسی ہتھیار بن جاتا ہے تو کیا وہ کبھی اپنا اصل روحانی مفہوم دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، یا اسے استعمال کرنے والے ہاتھ اسے ہمیشہ کے لیے بدل دیتے ہیں؟